یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الواعد الراحم الامین الکریم۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ثم قال تبارک وتعالی جل مجدہ فی شان حبیبہ مخبر وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھ لیجیے تمام احباب۔ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ واجب الاحترام پیر طریقت، رہبر شریعت، صاحبزادہ والا شان حضرت پیر سید محمد معصوم حسین مجددی نقشبندی سرہندی سجادہ نشین آستانہ عالیہ سرہند شریف، دیگر صاحبزادگان والا شان اور میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ تقریب سعید بعنوان یوم مجدد الفسانی قدس سرہ الروحانی منعقد کی گئی۔ مجھ سے قبل آپ نے آقا علیہ السلام کی شان والا صفات میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ بھی سماعت فرمایا، اور اس سے قبل حضرت قبلہ مفتی سعید احمد اسعد صاحب کا بیان بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اسی طرح کی کوئی بات بھائی سعید نے بھی مجھ سے کی تھی، تو میں نے 10-15 منٹ گفتگو کرنی ہے۔ میرے برادر مکرم تشریف فرما ہے، جیسے ان کے مزاج میں آئے گا اپنے ملفوظات سے نوازیں گی انشاءاللہ العزیز۔ رات بھی کافی بیت چکی ہے۔ آج کی اس محفل کا جو رخ ہے نا، وہ سارے کا سارا عقیدے کی طرف موڑ دیا گیا۔ پہلی بات تو بھائی سعید احمد، میں آپ کو ایک دعوت دوں گا کہ علامہ سعید احمد مجددی آپ کے ہم نام رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مکتوبات امام ربانی، قیوم زمانی، قندیل نورانی، قطعات قرآنی، حضرت مجدد و منور الفسانی قدس سرہ الروحانی، آپ کی مکتوبات کی جو تشریح فرمائی ہے، طیب وہ تشریح جو ہے وہ 2 جلدوں میں، وہ لے کے اپنے گھر آ جاؤ، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد تمہیں کسی مولوی کو بلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ آ کے عقیدے کی اصلاح کرے۔ یہ بات میں بتا دوں، یہ کمی آپ میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری عمر سے زیادہ آپ کی بیعت کا عرصہ ہے میرے والد گرامی سے، اس کے بعد اٹیچمنٹ اتنی کہ اتنے پیروں کو مل کے بھی اگر عقیدوں کی اصلاح نہ ہو سکے تو پھر حیف ہے مریدوں پر بھی اور پیروں کے آنے پر بھی۔ ایک سمپل سی بات آج ایصال ثواب کے متعلق آپ لوگوں کو بتا دوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر میں نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، وہی بات جو بچے نے کی تھی کہ پیر کا کیا مطلب، بیعت کیوں ضروری ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر مکتوبات امام ربانی کا درس، تم پڑھے لکھے ہو بچے، ڈیلی ایک مکتوب پڑھ کے سنایا اور اس کی تشریح سنا دی، انشاءاللہ اگر ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی نہ روشن ہو نا، فقیر کا نام تبدیل کر دیں۔ یہ میرے حضور مجدد و منور الفسانی کا یہ فیض ہے، یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا سارا، یہ میرے حضور مجدد اعظم کا فیض ہے۔ یہ جو آپ رات اس مطلب سردی بھی ہے اور رات کا اگلا پہر شروع ہو چکا ہے، نیند بھی ہے، ہر بندہ تھکا ہوا ہے،
اس کے باوجود اگر یہ بیٹھے ہیں دلوں میں جو چاہت اور چاشنی ہے، یہ سارے کا سارا میرے حضور مجدد پاک کا فیض ہے۔ میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں، سیدھی اور سمپل بات۔ مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو جنازے میں دعائے جنازہ نہ پڑھتا ہو۔ کوئی ہے ایسا جو دعائے جنازہ نہ پڑھتا ہو؟ جب وہ دعائے جنازہ پڑھتا ہے، عربی تو وہ یاد کرتا ہے لیکن اس کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اگر آپ ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایصال ثواب کسے کہتے ہیں، ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ بڑے بڑے فتوے لینے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ دعا یہ ہے کہ اللہم اغفر لی حیینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و غائبینا۔ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جو سامنے ہے اس کو ثواب نہیں پہنچتا، اور دعا یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ جو غائب ہے اس کو بھی بخش دے۔ یہی ہے نا عقیدہ، یہی ایصال ثواب ہے نا۔ آپ تو زندوں کی بات کرتے ہیں، آپ تو سامنے پڑے کی بات کرتے ہیں۔ آپ اس بندے کو کہیں جو اس ثواب کو پہنچنے کا انکاری ہے کہ بھائی یہ جو غائبی نہ ہے، اگر ثواب جاتا ہی نہیں تو غائبی نہ کیوں کہتے ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ جو یا اللہ بخش دے ہر اس کو، جو حاضر ہے اس کو بھی اور جو غائب ہے اس کو بھی۔ اگر دعا کا اثر ہی نہیں پہنچتا تو پھر غائبوں کے لیے دعا کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری ایک لطیف بات، یعنی یہ پورے کا پورا عقیدہ آپ کا دعائے جنازہ میں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے توسل سے یہ نہیں کہا کہ اے محبوب ان سے کہہ دے کہ دعا کریں کہ اللہم اغفر لی حیی و میتی و شاہدی و غائبی و صغیری و کبیری و ذکری و انسی۔ نہیں، ایسا نہیں کہا۔ کہا ان کو کہہ کہ حیینا، میتینا، شاہدینا، غائبینا، صغیرینا، کبیرینا، ذکرینا و انسانا۔ یہ نا کس چیز کا ہے؟ کبھی اس کے متعلق بھی غور کرو، کبھی سوچا ہے کسی نے؟ اس کے لیے غور کرنے کی ضرورت جب پیش آتی ہے تو پھر بندے کو عربی گرامر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب نا کے متعلق انسان استدلال اور دیگر چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر قاموس اور لسان العرب کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور جب انسان ان میں غوطہ زن ہوتا ہے اور اللہ پاک اس پر ہدایت کے دروازے کھول دے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نون کسی اور چیز کا نہیں بلکہ نسبت مصطفیٰ کا نون ہے۔ کہ اللہم اغفر لی حیینا، یا اللہ بخش دے ہر اس زندہ کو کہ جس کا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے، بخش دے ہر اس مردے کو کہ جس کا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے، بخش دے ہر اس حاضر کو کہ جس کے گلے میں جناب سرور کونین کی محبت کا پٹا ہے، بخش دے ہر اس غائب کو کہ جو میرے آقا سے محبت کرنے والا ہے۔ یعنی جب تک نسبت مصطفیٰ کا پٹا آپ کے گلے میں نہ ہوگا تب تک نہ قرآن فیض دیتا ہے، نہ نماز فیض دیتی ہے، نہ حج فیض دیتا ہے، نہ زکوٰۃ فیض دیتی ہے۔ اور بات دیکھیں کہ دل میں اگر تھوڑا سا بھی خیال آ جائے میرے آقا کریم علیہ السلام کے متعلق عقیدے کا، کوئی خرابی ہو جائے تو سارے کے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ غارت، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یعنی ذات سرکار تو وراء الورا ہے نا۔ میرے آقا کی آواز کریم کا ادب اللہ نے قرآن میں سورہ حجرات میں بیان کیا۔ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ ارے ذات تو ذات ہے، اگر آواز سے بھی آواز کو اونچا کیا تو تمہارے اعمال کو غارت کر دیا۔ ذات مصطفیٰ تو وراء الورا ہے، اگر آواز مصطفیٰ سے بھی اگر اونچی ہو گئی آواز۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں قیس بن ثابت کہا جاتا ہے، آپ کا جو لہجہ تھا نا کہ وہ بلند تھا۔ تو جب آپ سفر سے واپس آئے تو کسی صحابی سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ حال احوال دو، کوئی قرآنی احکام، کوئی سرکار کی حدیث مجھے بتاؤ۔
انہوں نے کہا کہ قیس حکم آ گیا کہ سرکار کی آواز سے بھی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ جناب قیس بن ثابت ادھر ہی دھڑام کر کے بازار میں گر گئے، سارا رسد سامان سب کچھ مال تجارت وہیں پر چھوڑ دیا اور رونا شروع ہو گئے، اس ڈر سے کہ میری تو آواز اونچی ہے، اگر میں سرکار علیہ السلام کے پاس گیا اور گفتگو کرنے میں میری آواز آقا علیہ السلام سے اونچی ہو گئی تو میرے تو اعمال غارت ہو جائیں گے۔ ادھر ہی بیٹھے، چلتی چلتی یہ خبر، عاشق زار کی یہ خبر جناب سرور کونین کی بارگاہ تک پہنچی۔ آپ نے پیغام بھیج کر اپنے غلام کو بلوایا اور آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے میرے ادب کے غم میں رونے والے، اے میرے ادب کے غم میں رونے والے، آ میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں، آ میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تو جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ یعنی ادب کرنا اور چیز ہے، ادب کے غم میں رونا اور چیز ہے، یعنی بتا دیا کہ میرا ادب ایسا ہے کہ جو بھی جس نے بھی اسے دامن گیر کر لیا اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ آج کا دور ایسا پرفتن دور ہے کہ اچھے بھلے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، پڑھے لکھے لوگ، پتہ نہیں چلتے چلتے یکدم ہی عقیدے میں کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے اور کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ سارے کی ساری کیتی کرائی کوچ جی میں پان والی گل ہے نا وہ کر جاتے ہیں۔ ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ بس میری تو گزارش یہی ہے کہ دیکھیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آئے وہاں پر لمبی لمبی بحثیں نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ آئی نا؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ ہے مختصر، بس بات اتنی ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ادب گاہیز زیر آسماں ازارش نازک تر، نفس گم کر دمی آید جنید و باجدید جا، کہ یہ بارگاہ تو وہ ہے کہ جہاں پر باجدید بستامی اور جنید بغدادی جیسے ولیوں کے بھی دم گھٹ جاتے ہیں، اونچا سانس نہیں لیتے، اونچا سانس نہیں لیتے۔ یعنی ادب کی بات تو یہ ہے کہ بنو عباس کا دوسرا خلیفہ تھا منصور، اس کے دور میں امام مالک کا وہ دور تھا، وہ آقا علیہ السلام کی معاجہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کے نا اونچی اونچی درود پاک پڑھ رہا تھا۔ آپ کو جب پتہ چلا تو آپ آگئے ادھر فوری طور پہ، آپ نے فرمایا یا ابو جعفر، اے منصور، اے ابو جعفر، لا ترفعوا اصواتکم فوق هذه المسجد، اس مسجد میں آواز کو اونچی نہ کر۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے بھی آواز اونچی اگر ہو گئی تو تمہارے اعمال کو غارت کر دیا جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ سرکار تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ نے فرمایا کہ تو یہ نہیں جانتا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ میرا آنا بھی تم سے جدا ہے، میرا جانا بھی تم سے جدا ہے، نہ مجھے کسی پر قیاس کرو نہ کسی کو مجھ پر قیاس کرو۔ اور یاد رکھیے گا نبی آئے تو میلاد ہوتا ہے، نبی جائے تو معراج ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ لینا، نبی کا آنا بھی ہم سے جدا ہے، نبی کا جانا بھی ہم سے جدا ہے۔ تو دوستان گرامی، یہ جو آپ کی دعائے جنازہ ہے یہ آپ کا پورے کا پورا اصحال ثواب ہے۔ جو آپ سے ثبوت مانگے اسے کہیں کہ بھائی جا کے ترجمہ پڑھ، تجھے ثبوت خود بخود مل جائے گا۔ اب دوسری بات کرو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی، معذرت کے ساتھ گلا جو ہے نا وہ خراب ہے میرا، بس عجیب سی کیفیت ہو چکی ہے، بس نہیں، آپ نے دعا کی کہ یا اللہ بھیج دے ان میں سے ایک رسول ایسا کہ جو ان پر آیتیں پڑھے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے۔ ٹھیک ہے جی، یہ چار باتیں آپ نے دعا میں کی، رسول مانگا، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہا؟ پہلے کیا کرے؟ آیتیں پڑھے، پھر دوسرا کام کیا کرے؟ کتاب کی اور حکمت کی تعلیم، یہ دونوں تعلیمیں دے، اور چوتھا کام یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کو پاک صاف بھی کرے۔ اچھا یہ تو دعا تھی حضرت ابراہیم کی۔ اب اللہ نے جواب دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ کہہ رہے کہ ہم نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا
تاکہ ان پر آیتیں پڑھے اور ان کو پاک کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ میں نہ خاموش ہو کے سوچنا شروع ہو گیا اس بارے کہ یا اللہ پاک دعا تو کی تھی جناب ابراہیم نے، اور دعا یہ کی تھی کہ یا اللہ رسول وہ بھیج جو آیتیں پڑھے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے اور پھر پاک کرے، اور تو نے وہ رسول بھیجا ہے کہ جو آیتیں پڑھے گا، پھر پاک کرے گا، پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ ادھر پاکیزگی آخر میں تھی، یہاں پر پاکیزگی پہلے آ گئی۔ یا اللہ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو جواب آیا کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کے پاس بھی زیادہ علم آ گیا تو وہ بھی تکبر کا شکار ہو گیا۔ تو یہ نہ ہو کہ کسی کے پاس زیادہ علم آ جائے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں تو کتاب پڑھ کے ہی پاک ہو گیا، میں تو حکمت پڑھ کے ہی پاک ہو گیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتاب اور حکمت بعد میں ہے، پاکیزگی تیری سب سے پہلے ہے۔ اور کتاب پڑھ کے بھی تو پاک نہیں ہو سکتا، حکمت پڑھ کے بھی پاک نہیں ہو سکتا، نمازیں پڑھ کے بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ پاک اگر تجھے کرے گی تو وہ نگاہ مصطفیٰ ہے جو تیرے دل کو پاک صاف کرے گی، تیرے دل کو مجلہ مصفہ اور مزکہ کرے گی۔ وہ ہے میرے محبوب کی نگاہ کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ معاف کرے گا۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر تمہیں رسول نے معاف کیا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے۔ کن کی؟ کہ اللہ ان کو دعوت دے رہا ہے کہ جب تم گناہوں سے بھر جاؤ تو پھر تم میرے محبوب کے دروازے پر آ جایا کرو، میرے محبوب کے دروازے پر آ جایا کرو۔ دوستو، چار چیزیں اللہ نے بیان کی، وہ چار کام اللہ نے اپنے محبوب کے ذمہ لگا کر بھیجے۔ ایک تو آیتیں پڑھنا، دوسرا کتاب اور حکمت کی تعلیم، اور جو سب سے مین کام ہے وہ ہے پاک کرنا، یعنی تزکیہ کرنا۔ اب وہ جو چاروں کام سرکار علیہ السلام کی نبوت کا حصہ ہیں، وہ کام آج بھی جاری و ساری ہے۔ جب سرکار علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد یہ جاری ہوئے، آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہیں گے۔ سب سے پہلا کام آیتیں پڑھنا، یہ کام قاریوں کے ذمہ لگا دیا گیا۔ اللہ یہ کام کن کے ذمہ لگا دیا گیا؟ یہ قاریوں کے ذمہ، حافظوں کے ذمہ۔ لوگ حفظ بھی کرتے ہیں، قرأت بھی کرتے ہیں، شبینوں میں قرآن سنا رہے ہیں، اس کام کا بیڑا اللہ پاک نے حفاظ اور قاریوں کے ذمہ لگا دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے آئی کتاب کی تعلیم، یعنی تفسیر، اس کا ترجمہ۔ تو وہ جتنے بھی مفسر قرآن پہلے گزر چکے ہیں آج کے زمانے تک اور جو قیامت تک آئیں گے، وہ سارے کے سارے اسی کام کو انجام دینے والے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے والحکمہ، یعنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ تو وہ جتنے بھی مفسرین حدیث ہیں، جتنے بھی محدثین ہیں، ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگا دی گئی۔ اور جو سب سے اہم کام ہے نا، وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس۔ وہ کام کس کے ذمہ لگایا گیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ حقیقت میں وہ کام جو ہے وہ اولیاء اللہ کے ذمہ لگایا، سبحان اللہ، وہ صالحین کے ذمہ لگایا، وہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی امت کے برگزیدہ لوگوں کے ذمہ لگایا گیا۔ ایسے لوگوں کے کہ جن کے اپنے باطن بھی پاک ہیں، وہ خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو مقصد ہے، مقصد بیعت کیا ہے؟ مقصد بیعت قد افلح من تزکیٰ، جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سمپل سی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں۔ تزکیہ نفس کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے اندر کا جو میں کا کتا ہے، اس نفس امارہ کو، اس کو ذبح کرنے کے لیے، اس میں کے کتے کو مارنے کے لیے ضرورت ہے نا کسی کی؟ ہے یا نہیں ہے؟ کام سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت، تعلیم کے لیے معلم کی، تربیت کے لیے مربی کی، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی استاد پکڑتے ہو نا۔ تو یہ تزکیہ اتنا آسان سمجھ لیا کہ خود بخود کر لو گے۔ اس کے لیے جس انسٹرکٹر کی ضرورت پڑتی ہے نا، اسے کہتے ہیں مرشد۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مرشد۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت آپ کو سنا رہے تھے نا مولانا صاحب، کہ اللہ جسے بے ہدایت کرتا ہے، یعنی جس سے ہدایت چھین لیتا ہے، پھر اس کے لیے نہ کوئی دوست ہوتا ہے اور نہ کوئی ہدایت دینے والا، نہ کوئی راہبر۔
اور اللہ اگر کسی کو ہدایت دینا چاہے تو پھر اللہ پاک اس کے لیے دوست بھی ایسے پیدا کر دیتا ہے اور ہدایت دینے والے بھی ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ جو خود بھی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ لگ کے وہ بندہ بھی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت صرف اتنی ہے۔ اب آگے اس کی تصویر ہے، یعنی فرض کریں اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو مجھے پیر بھی ایسا پسند آئے گا جو نماز سے فارغ ہو، اگر میں روزے نہیں رکھتا تو میں ایسا پیر ہی پسند کروں گا جو روزوں سے بھی فارغ ہو، اگر میں دیگر احکام شریعہ کے قریب نہیں جاتا تو پیر بھی ایسا ہی پسند کروں گا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے۔ اور لوگوں کی سہل پسندی کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ایسے 2 نمبر بندے ہیں کہ جنہوں نے اس رنگ کو اختیار کر لیا، لیکن ہم ان پر اعتراض تو کرتے ہیں کہ یہ 2 نمبر ہے، 2 نمبر ہے، 2 نمبر ہے۔ سارے 2 نمبر سارے نہیں ہوتے بھائی۔ اس کی وجہ کہ جب تک یہ 10 روپے کا نوٹ ہے نا، یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے؟ اصلی ہے۔ اصلی مارکیٹ میں آئے گا تو اس کی نقل تیار ہوگی نا، اور اگر اصلی نہ ہوا تو نقل کہاں سے آئے گی بھائی؟ اگر اصل اولیاء نہ ہوتے، اگر اللہ کے ولی نہ ہوتے، اگر وہ لوگ کہ جنہوں نے لوگوں کے قلوب کو ہر قسم کے فسق و فجور سے پاک کیا، وہ لوگ نہ ہوتے تو مجھے بتائیں کہ ان کی نقل کوئی مارتا، ان کی نقل کوئی کرتا؟ لوگوں کو پتا تھا کہ ان لوگوں پہ لوگ اعتبار کرتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں، تو ان کے بھیس میں جب جائیں گے تو لوگ سادہ لوگ ہیں، ان کے بھیس میں ہمیں قبول کر لیں گے اور ہم جیسے چاہیں گے ان کو لوٹ لیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں اپنے آپ کو جگا کے رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ سونے کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ سنار، تھوڑا بہت بندہ سنار کے پاس جاتا ہے، بندے کو پتا تو ہونا چاہیے نا، ہر چمکن والی شہر تو نہ سونا سمجھو، گل سمجھ رہے ہو نا؟ اس واسطے یہ صرف اور صرف تعلق ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے۔ اور جب تزکیہ نفس آپ دیکھیں کہ نسبت یہ ایک ایسی کامل چیز ہے کہ جو پانی دودھ میں آئے تو جتنے روپے کلو دودھ بک رہا ہے پانی بھی ویسے بکتا ہے، بکتا ہے یا نہیں بکتا؟ ہاں، پھر یہ تو نہیں ہوتا کہ پانی جناب روپیے کلو تو دودھ 70 روپے کلو، نہیں، وہ جتنے روپے کلو وہ ہے اتنے روپے کلو پانی بھی بکے گا۔ یہ کہ صحبت تالے ترا صحبت سالے ترا سالے کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن، کہ نیک کی صحبت انسان کو نیک اور بد کی صحبت انسان کو بد کر دیتی ہے۔ آپ نیکوں کے ساتھ لگ جائیں تو نیک ہو جائیں گے، آپ اچھوں کے ساتھ لگ جائیں تو اچھے ہو جائیں گے۔ اور پیر کے ساتھ لگنے کا مقصد ہی تزکیہ نفس ہے۔ جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ کے پیر کو کوئی نہیں جانتا، آپ کے پیر کو کوئی جانے گا تو آپ کے اخلاق سے، آپ کی مربت سے، آپ کی اخوت سے، آپ کی مساوات سے، آپ کی حرکات و سکنات سے۔ آپ اچھے ہوئے تو لوگ کہیں گے کہ خود بھی اچھا ہے، اگر یہ اچھا ہے جس نے اس کو اچھا کر دیا وہ خود بھی اچھا ہوگا، اس کا پیر بھی اچھا ہوگا۔ اور اگر آپ میں خود میں کوئی وال عیب ہوئے تو لوگ کہیں گے جداں نہ آپ ہیں تیرا پیر بھی اتنا نہیں ہوئے گا۔ ہے کہ نہیں ہے؟ مرید دلیل ہے اپنے پیر کے لیے، مرید کیا ہے؟ دلیل ہے۔ تو اس لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ پیروں کے متعلق بے شک پانی پیو پون کے تے پیر پھڑو چون کے، لیکن بعض اوقات پڑن لگیا پھس بھی جاندہ جے بندہ، اس ذہن چ رکھنا۔ ہاں جی، بڑے بڑے جڑے نا مطلب وہ کہتے ہیں نا اڈدیاں ویکھیاں نے تے پھسدیاں نہیں ویکھیاں۔ میرا دل تے کردہ سی اس ٹائم، لیکن مولانا صاحب دی طبیعت ذرا علیل ہے تو چلے گئے، میں انہوں نے گل کردہ کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے بھی آزمان دی کوشش کیتی سی۔ ہاں جی، تو پھر وہ جناب سائیاں نے پھر پھڑ لیا سی نا اتھوں باہر ہوتے ہیں کہ بھئی وہ پون کے کتے اور پیویں جا کے ایتھے معین الدین چشتی دے ڈیرے تھے نا پون کے پی تیرے بہت ہی تینوں شوق ہے مرید ہوندہ تے جا قطب الدین بختیار کاکی دلی چ میرا مرید ہے، جا کے وہ دی بیعت کر لے۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ پیر نو جس ٹائم آزماؤ گے پیر نو پننا آ جائے نا پہچاننا آ جائے وہ مرید کس لیے ہو رہا ہے؟ دیکھو نا ایہی تے گل ہے کہ اگر انہوں اے پتہ لگ جائے کہ پیر نو پننا کیویں ہے کہ پھر انہوں مرید بنن دی لوڑ ہی نہیں ہے پھر۔ ہاں جی، لیکن ایک چیز ذہن چ رکھو کہ حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب چ جڑی چیز فرمائی، ایک شخص صاحب نے کوئی بھی بیعت ہون واسطے آیا، 6 مہینے رہا یا سال رہا تے واپس چلا، آپ نے کہا بیلیاں نہ آن دا دسے ہی نہ جان دا دسنا پیا، خیر ہے؟ کہنے لگا جی میں آیا سی مرید ہون تے دل سی کہ کرامت ویکھاں گا تے بیعت ہوواں گا، یعنی پون کے تے چون کے، وہ والا صاحب۔ آپ نے کہا اچھا پھر؟ کہنے لگا جی کرامت ویکھی کو نہیں تے بیعت ہونا کو نہیں، اس لیے میں چلنا۔ آپ نے کہا چلیا ہو رہا
اے پورے عرصے جڑا تو میرے کو گزاریا، میرا کوئی قول، میرا کوئی فعل، میری کوئی حرکت نبی پاک دی شریعت دے خلاف دیکھی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ آپ نے کہا پھر آج دے گئے گزرے دور میں ادھر بڑی کرامت اور کی ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، کہ میرا قول بھی سرکار دی شریعت دے تابع ہے، میرا فعل بھی سرکار دی شریعت دے تابع ہے۔ اس واسطے معیار جڑا ہے نا میرے آقا کریم علیہ السلام دی سنت مبارکہ اور آپ دی شریعت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے؟ نماز تو بھجن دی کوشش نہ کرنا، جڑا تو نماز تو بھجاندا او دے کولوں بھج جاؤ، جڑا تو روزے اور زکات اور حج تو پرا کرے او دے کولوں بھج جاؤ، جڑا تو کسے نشے دی دعوت دے او دے کولوں بھجو، تے جڑے تانوں کہن کہ سنت رسول نوں چہرے تے سجاؤ تے سر تے ٹوپیاں پاؤ تے چلو مسجداں نوں آؤ تے خدا دے اگے سر جھکاؤ تے انہاں دا دامن جے ہاتھ کی تے ٹھلا بھی ہے تو انہوں بھی کس کے پھڑ لو، کس کے پھڑ لو۔ اللہ پاک تو انہوں بھی تے منوں بھی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نہیں